بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت 68 سے لے کر کے 73 تک پڑھی گئی ہے، 68 to 73. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں سو ان سے کنارہ کش ہو جائیے، اعراض کر لیجئے، الگ ہو جائیے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں مشغول ہوں. اور اگر شیطان آپ کو بلا دے تو مت بیٹھیے یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ. یہ تو پہلی آیت کا ترجمہ ہوا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اہل باطل کی مجلسوں میں شرکت کرنے سے روکا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے روکا ہے. ہر وہ کام کہ جس کا کرنا گناہ شمار ہوتا ہے، جس کام کا کرنا گناہ ہے، تو گناہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی گناہ ہوگا. جس کام کو کرنا گناہ ہے اگر وہی کام کسی مجلس میں ہوتا ہے تو اس میں شرکت کرنا بھی گناہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے. تو یہ سب احکام ہمارے لیے بھی ہیں
کہ جہاں کہیں بھی اہل باطل کی مجلس ہو یا ایسے لوگوں کی مجلس ہو جو اللہ رب العزت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ان کی مجلس میں نہ بیٹھا جائے، ان سے دور رہا جائے۔ کیوں؟ اگر ایسوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو شعوری یا غیر شعوری طور پر بیٹھنے کی ان کے ساتھ عادت ہو جانے کی وجہ سے ایسی باتوں کے سننے کی عادت ہو جائے گی، اور جب ایسی باتیں دل و دماغ کے اندر گھر کر جائے گی تو ان کی قباحت ہمارے ذہن سے نکل جائے گی، اس کا برا ہونا ہمارے ذہنوں سے نکل جائے گا، اور ہم اس کو ایک عادی چیز سمجھ لیں گے، ایک عام چیز سمجھ لیں گے کہ کیا ہے، کچھ نہیں۔ اسی لیے اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت ہو، اچھے لوگوں کی مجلس ہو، دینی مجلس ہو، قرآن کریم کے درس کی مجلس ہو، حدیث مبارک اس کے درس کی مجلس ہو، یا کوئی دینی وعظ ہو، تو اس میں آپ بیٹھیے۔ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، تو ان سے دور رہیے جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات کے اندر مشغول نہیں ہو جاتے، وہاں تک دور رہو۔ کفار قریش اور مشرکین مکہ قرآن کریم کے اندر عیب جوئی کیا کرتے تھے، نکتہ چینی کیا کرتے تھے، اور مسلمان اس وجہ سے وہاں جانے سے پرہیز کرتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آگے کی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابھی جو پڑھی گئی، جس کا ترجمہ کیا گیا، جس کو سمجھایا گیا، تو ابن عباس کی روایت کو نقل کیا ہے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان یوں کہنے لگے کہ یہ تو قرآن کریم کے اندر اور اللہ رب العزت کی آیات کے اندر عیب جوئی کیا کرتے ہیں، تو ہم کعبہ کے اندر کیسے بیٹھیں گے اور بیت اللہ کا طواف کیسے کریں گے؟ اور دوسری روایت یوں آتی ہے کہ یہ کعبہ کے اندر، حرم کے اندر، قرآن کریم کے اندر عیب جوئی کیا کرتے ہیں، اب اگر ہم وہاں جائیں گے اور ان کو روک نہیں پائیں گے تو ان کو روک نہ پانے کی وجہ سے گناہ کا اندیشہ ہے، ہم گنہگار ہوں گے۔ تو اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی، وَمَا عَلَى الَّذِينَ، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے حساب میں سے کچھ بھی۔ مطلب یہ کہ یہ کفار قریش اور مشرکین مکہ قرآن کریم کے اندر جو عیب جوئی کیا کرتے ہیں، تو ان کی عیب جوئی کرنے کی وجہ سے آپ کے ذمے کچھ ہوگا نہیں، آپ کو اس کا حساب دینا نہیں ہے۔ آپ طواف کرنا چاہے کریں، کعبۃ اللہ میں بیٹھنا چاہے بیٹھیں، اور ان کی مجلس کے قریب اپنے کام سے جانا چاہے تو جائیں، لیکن اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ ان کو نصیحت کر سکتے ہو، یاد دہانی کر سکتے ہو، تو ضرور کیجیے۔ ولیکن ذکرہ، لیکن یاد دہانی ہے، نصیحت کرنا ہے۔ لعلہم یتقون، یہ کافروں کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے اور مومنین کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے۔ اگر کافرین کی طرف لوٹے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر مومنین ان کفار قریش اور مشرکین مکہ کو نصیحت کریں گے تو شاید وہ احتیاط برتنے لگیں اور نصیحت پذیری ان کے اندر آ جائے، یعنی نصیحت کو قبول کر لیں۔ اور ایمان والوں کی طرف اگر لوٹا ہے تو لعلہم یتقون کا مطلب یہ کہ تقوی پر ان کو مداومت ہو، وہ تو ہے ہی متقی، لیکن تقوی پر ان کو ہمیشگی، دوام اور مداومت حاصل ہو جائے گی۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی پر جم جائیں۔ تو دونوں طرف اس کو ہم لے جا سکتے ہیں۔ اوپر پہلی آیت میں آیا کہ اگر
کبھی بشری تقاضے کی وجہ سے بھول جائیں اور ان کی مجلس میں بیٹھ گئے تو تنبہ کے بعد اور یاد آ جانے کے بعد فوراً اس مجلس کو چھوڑ دیں. فلا تقعد بعد الذکر، اگر شیطان بلا دے انسان، یہ مانس ماتر بھولنے پاتر، انسان یہ بھول کا پتلا ہے. الانسان مرکب من النسیان، ایک قول. تو اگر اس اعتبار سے ہر انسان کے اندر بھولنا ہے، نسیان ہے، تو بھول جاتا ہے. اگر آپ بھول جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو یاد آ جانے کے بعد فوراً اس مجلس سے ہٹ جائیے. یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیے. یہی مضمون ہم نے پڑھا سورہ نساء کے اندر بھی. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ نہ بیٹھیے جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات کے اندر مشغول نہ ہو. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. اگر اس کے باوجود تم ان کے ساتھ بیٹھے تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، یعنی تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا. لہذا اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، ترجمہ وزر یذر کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں. قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے نصوص کے اندر وزر یذر یہ صرف مضارع یا امر ہی استعمال میں ہے، ماضی استعمال میں نہیں ہے. وزر یذر کا معنی وہی ہے جو ترک یترک یا ودع یدعو کا ہے، مطلب یہ کہ چھوڑ دیجئے. تو جب عربی نصوص میں خصوصاً قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جب ماضی استعمال کرنا ہوتا ہے تو وزر کے بجائے ودع استعمال کرتے ہیں. وزر آپ کو کہیں کسی بھی نص میں نہیں ملے گا. حدیثوں کا آپ انبار کھنگال لیں، قرآن کریم کی آیتوں کو کھنگال لیں، لیکن ماضی کے ساتھ وزر نہیں ملے گا. تو قرآن کریم کے نصوص اور احادیث نبویہ کے نصوص کے اندر وزر یذر کا استعمال صرف مضارع اور امر کے ساتھ ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، تو آپ کو امر ملے گا، مضارع ملے گا، لیکن ماضی ملے گا نہیں. تو ماضی جب لانا ہوتا ہے تو وہ اس کے بجائے ودع یا ترک استعمال کرتے ہیں. یہ عربی حضرات سے متعلق چیز ہیں جو جانتے ہیں. بہرکیف چھوڑیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے دور رہیے، ان کے اقوال اور افعال کی آپ پرواہ نہ کیجیے، آپ بے فکر ہو جائیے اور چھوڑ دیجیے ان کو. دھمکانا بھی ہو سکتا ہے، جیسے ذرنی ومن خلقت وحیدہ، مجھے چھوڑ دیجیے تنہا، دھمکانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بہرکیف جو بھی ہو، تو اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کے قبول کرنے کا ان کو حکم دیا تھا اس دین کو وہ کھیل اور تماشا بنا رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے جن باتوں کا ان کو حکم نہیں دیا وہ باتیں وہ کرتے ہیں اور ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے بتوں کی پرستش. اسی طریقے سے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ جانوروں کی اپنی جگہ پر تعریف ہو چکی ہے اور تفسیر آ چکی ہے. تو ان جانوروں کو اپنے طور پر وہ حرام کرتے تھے اور اس کے بعد اس کو منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف، اور وہ اس کو دین سمجھتے تھے. یہ کھیل تماشا ہے، دوسرا مطلب. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک عید اور تہوار کا دن دیا تھا، لیکن سب نے اس تہوار کو اور عید کو کھیل اور تماشا بنا لیا. صرف مسلمان وہ قوم ہے کہ جس نے اس تہوار کو اور اس عید کو عبادت کے صورت میں باقی رکھا. جیسے عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ، یہ ہماری عید ہے، اس دن ہم عبادت کرتے ہیں. دوسری قوموں کو جو تہوار کا دن ملا اور عید کا دن ملا اس کو انہوں نے خرافات بنا لیا،
اور اس کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنا لیا. یہ تیسرا مطلب. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. وہ دنیاوی زندگی کی وجہ سے ایسے مغرور ہو گئے، ایسے دھوکے میں پڑ گئے کہ حشر اور نشر، یعنی اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے وہ منکر ہو گئے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. آپ اس قرآن کریم کے ذریعے، بھی میں ہی لوٹتی ہے قرآن کریم کی طرف، اس قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کیجیے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے کیے میں. ان کے بعد لا مقدر ہے، لا تبصل، کہیں گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے کیے میں، یعنی اپنے برے اعمال کی پاداش میں وہ پھنس نہ جائے اور گرفتار نہ ہو جائے. لہذا اس کو اس قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کیجیے. جب گرفتار ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے کوئی حمایتی نہ ہوگا اللہ کے سوا، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ بدلے میں دے دے سارا بدلہ تو اس سے لیا نہیں جائے گا. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ لوگ سب کچھ جو زمین میں ہے اور اس کے مانند ایسا ہی دوسرا دے دے عذاب سے چھوٹنے کے لیے، تب بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو الآیت القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. اچھا، اب یہاں تین باتیں عرض کی گئی ہیں. نمبر ایک، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور نمبر دو، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اسی میں شفاعت بھی آ گئی دوسرے نمبر پر اور یہ تیسرے نمبر پر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر عموماً جب کوئی شخص کسی جرم میں گرفتار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ تلاش کرتا ہے اپنے کنبہ اور برادری کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو، کہ بھائی مجھے سزا سے بچا لو. جب اس کی کنبہ اور برادری اور اس کے خاندان کے لوگ اس کو نہیں ملتے، ولیون میں وہ آ جائے گا. تو پھر کسی بڑے آدمی کی تلاش میں نکلتا ہے کہ جس کے ہاتھ بہت دور تک پہنچے ہوئے ہو تو اس کو پکڑو، سفارش میری ہو جائے اور میں عذاب سے بچ جاؤں، میں سزا سے بچ جاؤں. تو کہ ولیون بھی نہیں، کوئی حمایتی بھی نہیں، اور نہ شفیع. دنیا کے اندر تو ایسا کر لیتے ہیں. دنیا میں جب کوئی مجرم گرفتار ہوتا ہے اور اس کو سزا موت سنائی جانے والی ہے تو اس وقت وہ اپنے کنبہ اور برادری کو جمع کرتا ہے کہ آپ لوگ میری مدد کیجئے، میں سزا سے بچ جاؤں. اور وہ جب وہ کام نہیں آتے تو دوسرے سٹیپ کیا ہوتا ہے، کوئی بڑے آدمی کو پکڑتے ہیں جس کی رسائی اوپر تک ہو اور اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی سفارش کی وجہ سے میں عذاب سے بچ جاؤں اور میں سزا سے نکل آؤں. اور تیسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں سے کام نہیں بنتا تو دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، کچھ دے دلا کر کے معاملہ ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، سرد کر دیا جاتا ہے کہ لے لو، جیب گرم کر لو اور میری جان چھوڑو. تو یہ تین عموماً اسباب ہوتے ہیں دنیا کے اندر عذاب سے بچت کے لیے. تو کہا کہ کل قیامت کے دن اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ حمایتی کام آئیں گے، نہ کوئی سفارشی ہوگا. اور رہی بات بدلے کی تو یہ دنیا میں کچھ نہیں، کیا کچھ نہیں ہے، کتنا کچھ ہے سب. یہ دنیا اور ایسی ہی دوسری دنیا، یہ سارا بھی اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے دے دیں تب بھی اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا. ما تقبل منہم، یہ قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، وہاں یہ کرنسی چلنے والی نہیں ہے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا کہ جو قرآن کریم کی آیات کے اندر عیب جوئی کرتے ہیں اور اپنے دین کو جنہوں نے مذاق بنا لیا ہے، اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، لہو و لعب بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے کیے میں گرفتار ہوئے. دوسرا، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے، حمیم، شدید گرم پانی کو کہتے ہیں.
ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ وہ پیئیں گے انتڑیاں اندر سے کٹ جائے گی اور پاخانے کے راستے سے نکلے گی. یسحر به ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار. آگ کے کپڑے ان کے لیے بنائے جائیں گے اور وہ پہنائے جائیں گے. اور یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, اور ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا. یسحر به ما فی بطونہم والجلود, اس کی وجہ سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی جو کھالیں ہیں وہ پگھل جائے گی اور پگھل کر کے نکل آئے گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ, کھولتے ہوئے گرم پانی کا پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا. کیوں؟ بما کانوا یکفرون, ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے, مصدریہ بھی ہو سکتا ہے, بکفرہم یا بما کانوا یکفرونہ, اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے یا ان کے کفر کی وجہ سے. آگے کی آیت در منصور کے حوالے سے اور تفسیر مدارک میں اس بات کو نقل کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے عبد الرحمن ابن ابی بکر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو اس وقت انہوں نے اپنے والد بزرگوار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ آپ ہمارے جیسے بن جائیے, مطلب جیسے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں ویسے آپ بھی کیجئے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بتلا دیجئے کہ وہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ دے. کیا ہے وہ؟ اور ان کے واسطے سے ساری امت کے لیے ہے پیغام. کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ایسوں کو جو ہمیں نہ نفع پہنچاوے اور نہ نقصان پہنچاوے. مطلب یہ کہ اگر ہم ان کی عبادت کریں تو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے, اور اگر ہم ان کی عبادت نہ کریں تو کوئی نقصان پہنچا سکتے نہیں ہے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم انا نعوذ بک ان نرد الى عقابنا او نقتال فی دیننا. یا اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں, مطلب یہ کہ مرتد ہو جائیں, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں, اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا, اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں. بعد اذ ہدانا اللہ, بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ہدایت دی. یہ کہہ دیجئے ان سے جو آپ کو بتوں کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں, ان سے یہ بات کہہ دیجئے. کلذی, اس کی مثال بیان کرتے ہیں, ایک مثال بیان کرتے ہیں. کلذی, اس شخص کے مانند کہ جس کو شیطان راستہ بلا دے جنگل کے اندر, وہ جبکہ وہ حیران بھی ہے, تو یہ اس کی مثال ہے. لہو اصحاب, اس کے ساتھی اس کو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کہ تو آ جا ہمارے پاس, ہدایت کے فضائل بیان کرتے ہیں, تو آ جا ہمارے پاس. کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے, اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. کوئی دوسرا کسی اور چیز کی طرف بلائے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. میری قوم کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم, تم مجھے پکارتے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور شریک ٹھہراؤں ایسی چیز کو جس کا علم نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ, اور میں تمہیں بلا رہا ہوں عزیز غفار کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تابعدار ہو جائے کس کے؟ رب العالمین کے لیے. وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْنَا أَن نُقِيمَ الصَّلَاةَ, ایسا ہوگا یہ کہ تم نماز کو قائم کرو اور اس سے ڈرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کو جو احکام کا مکلف کیا ہے ان احکام کی طرف اشارہ کیا ہے. اور وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سے آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے. وہی وہ ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے جب آخرت کی طرف حشر کا اور اللہ کے سامنے
جواب دہی کا احساس ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، اور وہ ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور اللہ کا تعارف کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے۔ وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو ٹھیک طور پر پیدا کیا، یعنی عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا، خالی از حکمت پیدا نہیں کیا، یہ بھرپور حکمت سے بھرپور ہے، پورز حکمت ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُن، جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جس دن اللہ رب العزت لوگوں کو زندہ کرنا چاہے گا وجود میں آ جائیں گے۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے، اس کا کہنا حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کے لیے بادشاہت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا اسی کی بادشاہت ہے۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، پکارا جائے گا کہ آج کے دن بادشاہت کس کی؟ تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا اللہ کے علاوہ، تو اللہ خود فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک اللہ کے لیے ہے جو زبردست ہے، غلبے والا ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ آج جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، جو مجازی بادشاہ کہے جاتے ہیں، مجازی شہنشاہ کہے جاتے ہیں، تو وہ مجازی بادشاہت بھی وہاں ختم ہو جائے گی۔ صرف اور صرف بادشاہت اور حکومت اور سلطنت کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے لیے بادشاہت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ اس کی اللہ رب العزت کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور ظاہری باتوں کو جاننے والے ہیں، ہم کیا چھپا رہے ہیں اللہ جانتے ہیں، ہم کیا ظاہر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ کل قیامت کے دن سب کا کچا چٹھا کھول دیا جائے گا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ جب حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے تو سب کے نیک اعمال بھی اس کے علم میں ہیں اور برائیاں بھی اس کے علم میں ہیں، تو نیک اعمال کے اعتبار سے ان کو نوازا جائے گا اور برائیوں کے اعتبار سے ان کو سزا دی جائے گی۔ وہ یجازی، وہ سب کو بدلہ دے گا۔ اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔